الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز درشی پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستو، محبی جناب آس محمد صاحب، ہمارے محبی جناب محمد مبین صاحب اور ان کے تمام ساتھی، قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے آج یہ عظیم الشان اور ایمان افروز محفل مبارک سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، مال میں، اولاد میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، اور جن جن ساتھیوں نے اس میں حصہ لیا ہے، تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آج سفر مظفر کی 28 تاریخ، اور یہ وہ تاریخ ہے جس میں اللہ نے اپنے بہت ہی محبوب اور لاڈلے اور پیارے بندے اور ولیوں کے امام، ولیوں کے مقتدا اور پیشوا حضرت امام ربانی، قیوم زمانی، مجدد الفسانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا وصال اور قرب عطا فرمایا۔ لہٰذا آج حضرت امام ربانی کا کچھ تذکرہ کریں گے کہ ان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ تھا۔ اللہ نے قرآن پاک میں ان جیسے اولیاء کے لیے ان کی عظمت کو بیان کرتے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار، اولیاء اللہ کے لیے نہ کسی چیز کا کوئی خوف ہے، نہ کسی چیز کا کوئی غم۔ یہ مرتبہ اور مقام کہ کسی چیز کا کوئی خوف نہ ہو، کسی چیز کا کوئی غم نہ ہو،
اور وہ اللہ کا محبوب اور مقرب بن جائے، یہ کیسے حاصل ہوتا ہے اور ولی کون ہوتا ہے، اس کی آگے تشریح کر دی. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی وہ ہوتا ہے جس کا ایمان کامل ہو اور تقوی اس نے اختیار کیا، متقی پرہیزگار ہو، وہ ولی کامل کہلانے کا مستحق. اور دوسرے مقام پر تو قرآن پاک میں حصر کر دیا گیا، فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون. اولیاء وہی ہوتے جو متقی، جو تقوی والا ہوگا وہ متقی ہوگا، جو اولیاء ہوں گے وہ متقی ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ولی ہو اور متقی نہ ہو. ولایت نام ہی تقوی اور پرہیزگاری. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے معنی یہ ہے انسان صرف وہ اوامر اور نواہی نہیں کہ جس پر اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرے، اور جن سے روکا ہے ان سے رک جائے، بلکہ متقی وہ کہلاتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ اپنی ساری زندگی کو اتباع مصطفیٰ کے ساتھ میں جاری ہے. اس کا کوئی عمل، اس کا کوئی فعل اور اس کا کوئی قول نبی کے اتباع سے باہر نہیں. ایسا آدمی جو اتباع مصطفیٰ کرنے والا ہو وہ پھر ولی کہلاتا ہے، وہ متقی کہلاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب مقرب بنتا چلا جاتا ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کسوٹی پر پورے اترتے تھے، اس آیت کا صحیح مصداق تھے. کوئی سنت ایسی نہ تھی جو آپ نے چھوڑی، اور صرف عبادتوں میں نہیں، اپنے روزمرہ کی زندگی کے اندر بھی آپ نے کوئی عمل ایسا نہ کیا جو میرے مصطفیٰ کے سنت کے خلاف. اور عبادتوں میں تو کوشش کی آپ نے کہ کوئی عبادت ایسی نہ رہ جائے جو مصطفیٰ نے کی ہو میں نے نہ کی. اب آپ دیکھیے ہم سے فرض ادا نہیں ہوتا. نمازیں یہ تو فرض ہے، لازمی پڑھنا، ظہر کی نماز ادا کرنا، عصر کی نماز ادا کرنا، فجر عشاء مغرب یہ ساری نمازیں فرض ہے ہمارے اوپر، ہم سے تو فرض ادا نہیں ہوتا. لیکن حضرت امام ربانی نے دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کی زندگی میں کون کون سی نمازیں جو حضور نے پڑھی ہیں، کوئی نماز انہوں نے نہیں چھوڑی، نفل نماز کوئی نہیں چھوڑ. وضو کرنے کے بعد وضو کی ایک نماز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تحیۃ الوضو. شاید ہی ہم میں سے اتنے بڑے بجنے میں سے کوئی ہوگا جس نے تحیۃ الوضو پڑھی ہو. مسجد میں جب جائے تو مسجد کے آداب میں سے یہ ہے سب سے پہلے مسجد کے لیے آداب کے لیے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرے. شاید ہی کوئی ہوگا جس نے تحیۃ المسجد ادا کی ہو. یہ حضور کی سنت ہے. رات کی تہجد کی نماز جو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے لازمی کی تھی، ہمارے پاس لازمی نہیں، ہمارے پاس 5 نمازیں، لیکن اللہ نے فرمایا بتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. اے محبوب آپ تہجد کی نماز بھی ادا کیا کیجیے، اور یہ زیادتی ہے آپ کے لیے، یہ زیادہ ہے آپ کے لیے. امت آپ کی 5 پڑھے گی، آپ 6 پڑھیں. حضور تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے، لیکن امت پہ لازمی نہیں ہے. یہ حضور کے لیے فرمایا کہ آپ پڑھیں، لیکن اب جو حضور کے اتباع کے اندر اپنے پر لازم کر لے اور تہجد کی نماز چھوڑ نہیں، وہ اللہ کا اور اللہ کے محبوب کا مقرب بنتا چلا جاتا ہے. حضرت امام ربانی نے اپنی ساری زندگی کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. اور تہجد کی نماز بھی یہ نہیں کہ اللہ اکبر کہا الحمد للہ اللہ پڑھی اور 2 رکعت جلدی جلدی ٹکر مارے اور سو گئے پڑھ کے. نہیں، میرے مصطفیٰ تہجد کی نماز اس طرح ادا کرتے تھے کہ بعض دفعہ تو 2 رکعت کے اندر ساری رات گزر جاتی تھی. ساری رات گزر جاتی، کھڑے ہو کر قیام فرماتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. حضور حضرت امام ربانی نے سنت پر عمل کیا، ساری رات کھڑے رہ کر تہجد کی نماز کے اندر 1 پارہ نہیں
ایک سورت نہیں پورے 5 پارے تہجد کی نماز میں ادا فرمایا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. اللہ میرے آقا کی سنت. حضور ساری رات کھڑے رہ کر عبادت کرتے تھے، اتنے کھڑے رہتے تھے، اتنے کھڑے رہتے تھے، حضور کے پاؤں مبارک کو برہم آ جاتا، اس کے اندر سے خون رسنے لگا. صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ اتنی کیوں مشقت اٹھاتے ہیں؟ آپ کی شان تو یہ ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. آپ کے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو پاک و معصوم پیدا کیا ہے، لیکن جو ترک اولاد جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی شان کے لحاظ سے مناسب نہیں تھا، اللہ نے وہ بھی کر کے گناہ آپ کے معاف، وہ بھی آپ کی جو تھی وہ بھی اللہ نے معاف فرما دی ہے، اس کو بھی درگزر فرما دیا. گناہ تو ہے ہی نہیں آئی، لیکن جن آداب کو آپ سمجھتے تھے کہ میں نے ادا نہیں کیے ہیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے معاف فرما دیا. اس کے لیے اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے سب معاف کر دی محبوب آپ کے اگلے پچھلے تمام. سبحان اللہ. ترک اولاد بھی معاف ہو گئے حضور کے. تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں اور اتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک کو برہم آ گئے. میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ سرکار نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ یہ جو نماز ہے یہ شکریہ ادا کرنے کا طریقہ اللہ کا، اور جس پر جتنی زیادہ نعمت ہے اس کو اتنا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو اتنی زیادہ نمازیں پڑھنی چاہیے. مجھ پر اللہ نے اتنا انعام کیا ہے کہ کائنات کے اندر کسی کو اتنی نعمت عطا نہ کی جتنی مجھ کو عطا کی ہے. محبوبیت کا مقام مجھے عطا کیا ہے، کوثر مجھے عطا کی ہے، معراج مجھے عطا کی ہے، ختم نبوت کا تاج میرے سر پر سجایا ہے. لہذا میرا حق بنتا ہے کہ اس کے لحاظ سے میں سجدہ بھی زیادہ کروں، عبادت بھی زیادہ کروں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. حضرت علامہ ڈاکٹر صاحب زادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب. یہاں ہماری الٹا معاملہ ہے. کچھ نمازیں پڑھتے بھی ہوں گے، اگر کوئی اللہ ہوتا دے دے گا تو وہ نمازیں دیں گے. کوئی اور ہوتا مل گیا بڑا تو اور نمازیں چلی اور عبادتیں بھی چلی. ارے تو ہوتا مل رہا ہے تجھے، مقام مل رہا ہے تجھے، اللہ عزت دے رہا ہے. پہلے کچھ نہیں تھا، اگر کوئی پیسے مل گئے تو غرور تکبر آ گیا، آپ کو نماز مسجد میں بھی جانا چھوڑ دیا کہ میں کسی کندھا ملا کے ایک غریب کے آگے کیسے کھڑا ہوں گا. بھائی یہ نعمت اس لیے دی تھی اللہ نے کہ ناشکری کرے. جتنا عہدہ بڑھتا چلا جائے، جتنی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے، جتنے مال اور دولت میں اضافہ ہو جائے، جتنے تیرے زمینوں میں اضافہ ہو جائے، اس کے بدلے کے اندر نمازیں زیادہ پڑھا کر. یہ شکرانہ ادا ہے اللہ کی نعمتوں کا، نہ کہ سرے سے نمازی ختم ہو جائے، کم ہوتی چلی جائے نمازیں. حضرت امام ربانی مجدد الفیض رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کے اتباع کے اندر ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے. اور دیکھیے اتباع کا کتنا خیال تھا. اس کے اندر رات کے پچھلے پہر سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ آرام بھی فرماتے تھے، پھر اٹھ کے دوبارہ کھڑے ہو جاتے تھے، پھر نماز ادا کرتے تھے. بعض لوگ ساری رات جاگتے. حضرت امام ربانی فرماتے نہیں، میرے مصطفیٰ کی سنت یہ تھی کہ حضور تھوڑی دیر آرام بھی فرماتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے. لہذا یہ آرام کرنا شب بیداری سے بہتر ہے. ساری رات کھڑا رہنا اتنا افضل نہیں ہے جتنا تھوڑی دیر آرام کر کے کھڑا ہونا افضل ہے. فرماتے نبی کا اتباع کرو، ہر معاملے کے اندر نبی کا اتباع کرو. یہ سونا بھی عبادت بن جائے گا اگر نبی کے اتباع میں سو. حضور میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا قیلولہ فرمایا کرتے. اب آج سائنسداں کہتے ہیں بڑی قیمتی چیز ہے دوپہر کا سونا ختم ہو گیا، صحت اسی لیے برباد ہو رہی ہے. اور میرے آقا دوپہر کو تھوڑی دیر قیلولہ فرمایا کرتے تھے، آرام فرمایا کرتے. اگر اس سنت پہ ہم عمل کریں تو صحت علیحدہ حاصل ہوگی اور سنت پر عمل کرنے کا علیحدہ ثواب مل جائے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو کھڑے ہو کر 5 پارے بھی تہجد کی نماز میں ادا کرتے تھے اور سنت پر عمل کرتے تھے. تھوڑی دیر سو کر پھر دوبارہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، پھر فجر کی نماز ادا کرتے. پھر فجر کی نماز کے بعد تو ہمیں نیند آتی ہے، ہم سو جاتے ہیں، لیکن امام ربانی بیٹھ جایا کرتے. حضور نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر
بیٹھ جائے اپنی جگہ پر جہاں نماز پڑھیے اور وہاں پڑھ کر عبادت میں مصروف ہے، تلاوت قرآن کرتا رہے، درود شریف پڑھیے، استغفار پڑھے، کلمہ شریف پڑھتا رہے، اور جب سورج سوا نیزے پر آ جائے، طلوع ہو جائے اور سوا نیزے پر آ جائے تو یہ نماز کہلاتی اشراق کی نماز۔ سرکار فرماتے ہیں اتنی دیر بیٹھے، کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگتا ہے فجر کی نماز کے بعد، 1 گھنٹے بعد وہ فجر کی نماز کے بعد عبادت کرے اس جگہ پر، اور اشراق کی 4 نماز پڑھ کر 4 رکعت نماز پڑھ کے جو اٹھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ، یہ سنتیں ہیں جس پر حضرت امام ربانی نے عمل کیا اور اللہ کے محبوب اور مقرب بندے چلے۔ حضرت امام ربانی کے برابر کے اندر ایک چیف جسٹس رہا کرتے تھے، قاضی القضات کے زمانے کے، جس کو آج کل زبان کے اندر چیف جسٹس کہا جاتا ہے، وہ برابر کے محلے میں رہتے تھے۔ کسی نے چیف جسٹس صاحب سے پوچھا کہ آپ کے تو برابر میں رہتے ہیں امام ربانی مجدد الفسانی، ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ؟ انہوں نے کہا کتابوں میں پڑھا کرتا تھا، بڑے بڑے واقعات پڑھتا تھا، بڑے بڑے اولیاء کرام کے، اتنی عبادتیں کی، اتنی ریاضتیں کی، میں سوچتا تھا کہ یہ عبادت تو بڑی مشکل کام ہے، ایسے تو کوئی نہیں کر سکتا۔ ساری رات بھی کھڑا رہے، پھر دن ہو تو پھر جناب عبادت میں لگ جائے، پڑھنے میں لگ جائے، پڑھانے میں لگ جائے، تبلیغ میں لگ جائے، ہدایت میں لگ جائے، نہ سوا کا آرام ہے نہ دل کا آرام۔ ایسا کون آدمی جو ایسا کر سکتا ہے؟ جب میں بڑے بڑے اولیاء کرام کے حالات پڑھتا تھا اور ان میں کے واقعات پڑھتا تھا تو میں کہتا تھا یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن میں نے اپنے پڑوس کے اندر جب امام ربانی کی عبادت کو دیکھا تو مجھے یقین آ گیا کہ واقعی اللہ کے پیارے ایسی عبادتیں کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات۔ یہ ہے وہ اتباع مصطفیٰ، یہ ہے وہ تقویٰ۔ متقی سے کہتے ہیں کہ حضور کی کوئی سنت نہ چھوڑ، حتیٰ کہ اتنا خیال تھا آپ کو سنتوں کا، آپ اندازہ کریں عام دنوں کے اندر ایک دفعہ آپ بیت الخلا تشریف لے گئے، بیت الخلا گئے، پھر وہاں سے واپس لوگوں نے حضرت کیوں واپس آ گئے؟ فرمایا میں نے بیت الخلا میں پہلے سیدھا قدم رکھ دیا تھا، حالانکہ میرے مصطفیٰ کا حکم ہے کہ نہیں بیت الخلا جاؤ تو پہلے الٹا قدم رکھو، اور جب واپس آؤ تو سیدھا قدم رکھو، مسجد میں جاؤ تو پہلے سیدھا قدم رکھو، جب مسجد سے واپس آؤ تو بایاں قدم نکالو۔ تو میں نے اس سنت کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے دوبارہ واپس آیا تاکہ اس سنت پر دوبارہ عمل کرو۔ کس قدر خیال بھائی نظر آتا سنت کہ یہ سنت بھی نہ رہ جائے کہ مسجد میں نے پہلے دایاں قدم بایاں قدم کیسے رکھ دیا، پہلے سیدھا قدم مجھے رکھنا چاہیے مسجد کے اندر، بیت الخلا میں نے پہلے سیدھا قدم کیوں رکھا، پہلے بایاں قدم رکھنا چاہیے۔ جب اتنی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرے گا تو اللہ کا محبوب بن جائے۔ کھانا تناول فرماتے تھے، کھانا تناول فرماتے تھے تو 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے۔ آج ہم اور آپ بات لوگوں کو میں نے دیکھا چاول کھاتے ہیں پوری مٹھی بھر، 3 انگلیاں کہاں 5 انگلیاں بھی ناکافی ان کے لیے، ہتھیلی پوری لے کے اور پوری۔ اور میرے آقا میرے مصطفیٰ کا کیا سنت تھی، بس صرف 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا گیا۔ آپ نے کبھی بھی 4تھی انگلی ہاتھ نہیں لگائی کھانے کے اندر کہ میرے مصطفیٰ کی سنت کے خلاف کہ پڑھیں ہم سیرت کی کتابیں پڑھیں حضور نے کیسے زندگی گزاری ہے، کس طرح حضور بیٹھتے تھے، کس طرح حضور اٹھتے تھے، کس طرح حضور سوتے تھے، کس طرح آرام فرماتے تھے۔ اگر سونا بھی ہم حضور کی سنت کے مطابق سوئیں گے ساری رات سمجھ لیں ہم عبادت کر رہے ہیں۔ حضور کس طرح سوتے تھے، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے انعام بھی کیسا ہوتا ہے، جب انسان سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے کیسی رحمتیں برستی ہیں اور اللہ کا وہ کیسا محبوب بنتا ہے، الا ان اولیاء اللہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ حضرت امام ربانی کہتے ہیں رمضان کا دن تھا اور رمضان کے دن کے اندر ساری رات تراویحاں پڑھی، شبی نے پڑھے، تہجد کی نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، اور رات کو تھک کے پھر وہی سنت پر عمل کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے میں لیٹا تاکہ سنت پر عمل ہو، تو ظاہر باتیں نیند آ رہی تھی اور میں بائیں کروٹ پر لیٹ گیا۔ اور بائیں کروٹ پر لیٹ کے مجھے خیال آیا جب میں سونے والا تھا، نیند بڑی گہری آ رہی کہ یہ احمد سرہندی جو تم لیٹے ہوئے تو سنت کے خلاف ہے، حضور اس طرح نہیں لیٹتے۔ جب حضور سوتے تھے تو حضور کس طرح سوتے تھے، دائیں کروٹ پہ سوتے تھے اور اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے ایسے رکھ کے حضور آرام فرماؤ، یہ حضور کا سنت طریقہ تھا۔ حضرت امام ربانی کہتے ہیں میرے دل نے کہا کہ نہیں سنت کے خلاف ہے، لہذا کروٹ بدل،
دل کہہ رہا تھا کہ نہیں نیند آ رہی ہے. بعض دفعہ ایک کروٹ پہ آرام مل جاتا ہے اور انسان وہ کروٹ بدلے تو نیند اچھاڑ ہو جاتی ہے, نیند اڑ جاتی ہے. ان کا بڑے آرام کی نیند آ رہی ہے. اب میں ادھر کروٹ بدلوں گا, کوئی فرض تھوڑی ہے بھائی, تھائی کروٹ پہ لینا کوئی فرض تو نہیں ہے, کوئی واجب بھی نہیں ہے, کوئی سنت موقعہ بھی نہیں ہے کہ جو گناہ ملے گا اگر چھوڑ دیا. حضور کی سنت عمل کر لیا اللہ کا مقرب بن جائے گا, نہیں پڑھے کوئی گناہ بھی نہیں ہے. دل کہنے لگا کہ چھوڑ یار, سو جا, الٹی کروٹ پہ بائیں کروٹ پہ لیٹا ہوا ہے تو بیٹھ جا, سو جا. کون سا فرض ادا ہونے سے رہ گیا ہے, کون سا واجب ادا ہونے سے رہ گیا ہے, کون سا گناہ, کوئی گناہ تو نہیں ہے نا. لیکن دل نے کہا نہیں, گناہ ہو یا نہ ہو میرے مصطفیٰ کی سنت تو ایک جا رہی ہے نا ہاتھ سے, وہ نہیں چھوڑنا. کہتے میں نے اپنی نیند قربان کر دی اور جیسے ہی میں دائیں کروٹ پر لیٹا میرے مصطفیٰ کی سنت پر میں نے اپنی نیند کو قربان کیا. غیب سے آواز آئی, اے احمد صاحبی تو نے ہمارے محبوب کی سنت کو زندہ کیا ہے, اس کے بدلے کے اندر ہم نے تجھے بھی بخش دیا اور جو تیرا خادم تیرے پیر دبا رہا ہم نے اسی بھی بخشش فرمایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, فیضان اولیاء. یہ تو صرف امام ربانی کی بخشش کا اعلان تھا, لیکن اتباع مصطفیٰ کرنے والوں کو حضور اس سے زیادہ نوازتے ہیں. حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ ایک دوست مجھے حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور تشریف فرما ہوئے, فرمایا احمد سرندی تو نے ہمارے سنتوں کو زندہ کیا ہے, قیامت کے دن اللہ تیری شفاعت سے ہزاروں لوگوں کو جنت عطا فرما دے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ والے بڑے خوش نصیب, ہم جتنے اور آپ ہیں وہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ نقشبندی سلسلہ ہے, جتنے نقشبندی آستانے ہیں, کرما شریف پاکستان کے اندر کرما شریف ہے, اور کیا نام اپنے شرقپور شریف ہے, یہ جتنے بڑے بڑے آستان ہیں یہ سب نقشبندی آستان, یہ تمام نقشبندی آستان. افغانستان کے اندر جتنے مجددی ہیں وہ سب نقشبندی آستان ہیں, روس کے اندر جتنے آستان ہیں وہ سب مجددی آستان ہیں. یہ سب حضرت امام ربانی مجدد الفقانی سے فیض یافتہ ہے, ان کو سب کو فیض امام ربانی سے پہنچا ہے. اور امام ربانی کو بشارت دی گئی ہے کہ تمہاری شفاعت سے اللہ تعالیٰ جنت میں لے کے جائے گا لوگ انشاءاللہ. جو حضرت امام ربانی کے دامن سے وابستہ ہیں اللہ ان کو ضرور جنت عطا فرمائے گا. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم امام ربانی کے اگر ماننے والے ہیں تو ان کے طریقے پر چلیں. اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے کوئی سنت نہیں چھوڑی. ہمیں چاہیے کہ ہم فرض تو ادا کر لیں, سنت تو بعد میں پڑھیں گے, پہلے فرض تو ادا کریں. ہم سے فرض نماز ادا نہیں کی جاتی, اور ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ قبر کی منزل قریب ہے, کل مرنا ہے. بعض کو شیطان بہکاتا ہے, کل نماز شروع کر دوں گا, پرسوں نماز شروع کر دوں گا, یوں کرتے کرتے جناب گزر گئے, پتہ چلا 60 سال کی عمر ہوئی ابھی تک نمازی شروع نہیں کی. شیطان بہکا ہے, آج کپڑے پاک نہیں ہیں, آج میں نہایا نہیں ہوں, آج فلاں کام نہیں کیا ہے, کل کپڑے بدلوں گا تو کل نماز پڑھوں گا, پرسوں نماز پڑھوں گا. وہ پرسوں نہیں آتی ہے, قبر کے اندر جب کل آ جائے گی تو پھر انسان پریشان ہوگا. ہائے اولی پرسش نماز بود, سب سے پہلا نماز سوال کا ہوگا. روایتوں میں آتا ہے اگر اس سوال میں کامیاب ہو گیا تو پچھلے سارے سوالات آسان ہوتے چلے جائیں گے, اور اگر اسی سوال میں رہ گیا تو مشکل سے 2-4 ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں, نماز ناغہ نہ کریں. اگر کبھی اتفاق سے نماز ناغہ ہو جائے, سوتے رہ گئے, کوئی آج کام میں پھنس گئے, نماز نہیں پڑھی, تو اگلی جو نماز ہے اس سے پہلے قضا نماز ادا کریں, پھر ادا کریں اگلی نماز. یہ نہیں کہ نماز چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی, قضا کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا, قضا نماز ادا کر لو, لیکن نماز چھوڑنی نہیں, اس لیے کہ یہ سب سے بڑی حکم ہے. کتنے احکامات اس کے اندر. روزہ ہے, فرض ہے ہمارے اوپر رمضان کا روزہ رکھیں, لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے حکم ہے چلو بعد میں رکھ لینا, جب تمہیں صحت ہو جائے آرام سے رکھ لینا. مہینے بعد صحیح ہو جاؤ گے, 2 مہینے بعد ہو گئے, سال کے بعد ہو گئے, رکھ لینا, چلو چھوڑ دو رمضان کے روزے. حج فرض ہے, نہیں ہے پیسے ہمارے پاس, حکم ہے چلو جب پیسے آ جائیں جب کر لینا حج, ابھی تو پر فرض نہیں. لیکن نماز کا یہ حکم نہیں ہے. اگر انسان اتنا بیمار ہے کھڑے ہو کر نماز نہیں ادا کر سکتا, حکم ہے بیٹھ کر ادا کر سکتا, بیٹھ کے نماز پڑھو. مولا اتنی سب بیماری ہے کہ میں بیٹھ بھی نہیں سکتا, فالج پڑ گیا, لیٹا ہوا ہوں, اٹھ نہیں سکتا میں, نماز معاف نہیں ہوگی. اللہ فرمائے گا لیٹے لیٹے نماز پڑھو. کھڑے نہیں ہو سکتے, بیٹھ کے نماز پڑھو, بیٹھ کے نماز نہیں پڑھے بیٹھ کے نماز پڑھو. اشارے سے نماز پڑھ سکتے, اشارے سے نماز پڑھو, نماز معاف نہیں ہوتی. آپ اندازہ کیجئے کتنا سخت ہوں میں.
اور ہم ہٹتے کٹتے صحت مند ہوتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ لڑا رہے ہیں، حقہ پی رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ نمازوں کا وقت جا رہا ہے ہمارے، اور ہمیں نماز کا ہوش نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اولیاء کرام کا اتباع کریں، حضرت امام ربانی کے دامن سے ہم وابستہ ہیں، ان کو خوش کریں، ان کو راضی کریں، اپنے مرشد کو راضی کریں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں۔ نماز ادا کریں گے اللہ کا قرب بھی ملے گا، اللہ کے محبوب کا قرب ملے گا، اور پھر سنت ادا کرنی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ولایت ملتی ہے نوافل ادا کرنے سے، ولایت ملتی ہے سنت ادا کرنے سے۔ ہمیں سیرت کی کتابیں پڑھنی چاہیے، حضور کی کیا سیرت کی، کس طرح حضور اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، کلام کس طرح فرمایا کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں سے کس طرح تعلق رکھتے تھے، دوستوں کے ساتھ کس طرح سلوک کیا کرتے تھے۔ یہ تمام احکامات جو اور جتنی سیرت کی کتابوں میں آئے ہیں حضور کے طور طریقے، ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کریں۔ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کی منزل بھی آسان ہو جائے گی، قبر کی منزل بھی آسان ہوگی، اور حشر کی منزل بھی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے محبوب کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے عاصم صاحب نے محفل سجائی، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے۔